لیکن میرے بالکل سامنے یہاں پر نندنا فورٹ اس وقت یہ اس کی دیواریں اور آپ تھوڑا سا دیکھ سکتے ہیں قلعہ نننا یہاں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ آج پہلی مرتبہ ہم آپ کو قلعہ نننا کے بارے میں وہ کچھ بتانے جا رہے ہیں جو آپ نے اس سے پہلے نہیں سنا ہوگا، اور آپ آج قلعہ نننا کا ہوائی سفر ہمارے ساتھ کریں گے۔ جی اس وقت ہم آئے ہوئے ہیں آڑا نیچرل ریزرو میں، وسیع اور گھنے جنگلات کی ایک بہت بڑی دنیا ہے۔ اس کا بورڈ کے اوپر اس کی ساری تفصیلات بھی ہیں، اور یہاں مختلف قسم کے جو ویو پوائنٹس ہیں وہ بنائے گئے ہیں، ہائکنگ ٹریکس ہیں، پیراگلائڈنگ کا ہے، وائلڈ لائف کے لیے یہاں پر وائلڈ لائف ویو پوائنٹس ہیں کافی سارے۔ تاریخی مقامات میں یہاں پہ قلعہ نننا ہے، اس کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں ان کی قبر ہے، حضرت حام علیہ السلام کی، دھمرائی آبشار ہے، بھاٹا دربار ہے، اور اس کے علاوہ بھی اس خوبصورت ایریا میں درجنوں ایسے خوبصورت ویو پوائنٹس ہیں جو چکوال کی خوبصورتی کو چار چاند لگاتے ہیں۔ اب ہم آپ کو ہوائی سفر کے راستے قلعہ نندنا تک لے کر چلیں گے، اور آپ دیکھیں گے پہلی مرتبہ چکوال اور جہلم دو اضلاع کا بارڈر۔ آج ہم وہ نومین لینڈ بھی کراس کریں گے۔ قلعہ نندنا کے حوالے سے کبھی کبھی یہ کنفیوژن بھی رہی کہ یہ چکوال میں آتا ہے یا جہلم میں آتا ہے۔ تو قلعہ نننا کی کچھ آج بہت دلچسپ چیزیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اس کی ہسٹری تو شیئر کریں گے ہی، لیکن قلعہ نننا سے نکالے جانے والے جو خزانے یا نواردات ہیں ان کے حوالے سے بھی آج ہم آپ سے کچھ چیزیں شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ قلعہ نننا کا راستہ انتہائی خوبصورت ہے، اور اس وقت کیونکہ آپ یہ ڈرون کا ویو دیکھ رہے ہیں، تو قلعہ نندنا پہنچنے تک میں آپ کو تھوڑی سی اس کی تاریخ بتاتا چلوں کہ نندنا جو ہے قدیم دور میں چوسادن شاہ ایک درہ ہوتا تھا، اور اب بھی بظاہر یہ درہ ہی ہے۔ تو نندنا درہ چوسادن شاہ میں واقع ہے۔ اس کے راستے میں اگر آپ پیدل جائیں یا اس کے دوسری طرف سے جائیں تو آپ کو یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں انتہائی خوبصورت مناظر ہیں، بہت بلند و بالا پہاڑ، سال رینج کی جتنی خوبصورتی آپ سوچ سکتے ہیں وہ اس راستے میں آپ کو ملتی ہے۔ باغات ملتے ہیں، چشمے ملتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ندیاں ملتی ہیں، کھجور کے باغات ملتے ہیں، الغرض جتنی خوبصورتی آپ سوچ سکتے ہیں وہ یہاں پر ملتی ہے۔ اور آپ دوسری جانب سے یعنی پنڈ دادن خان تحصیل کی جانب سے جائیں تو اب آپ کو اوپر چوٹی پہ نننا نظر آ رہا ہے، آپ گاڑی پر بھی جا سکتے ہیں۔ تو یہ قلعہ 10ویں صدی عیسوی میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کا رقبہ تقریباً 50 کنال پر مشتمل تھا، اور اس کے جو شہر ہے، کچھ مندر ہیں، اس کے نشانات اب بھی نظر آتے ہیں۔ سنسکرت زبان میں نندنا کا مطلب بیٹا ہے، یعنی سن، اور اس کا جو نام ہے وہ اندر دیوتا کے دیو مالائی باغ کی یاد میں رکھا گیا تھا، اور اس پر کافی بڑی سلطنت قائم رہی۔ یہاں ایک بہت بڑی دنیا بھی آباد رہی۔ ہندو شاہی سلسلہ کے جو راجا تھے 11ویں صدی تک، وہ ان کے مختلف راجا یہاں پر رہے اور انہوں نے اس پہ قبضہ رکھا۔ اب ہم قلعہ نندنا کیا ایریل ویو آپ کو دکھا رہے ہیں، ہم قلعہ نندنا تک پہنچ چکے ہیں۔ یہاں پہ میں درمیان میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ ہمارا آخری مرتبہ جو اپنی یہ تصاویر دیکھی ہیں یہ آج سے 5-6 سال قبل کے ہیں، جب ہمارا آخری وزٹ ہوا قلعہ نندنا پر، تو وہاں سے اس طرح گڑھے کھود کر مختلف نوادات کو ڈھونڈنے کا سلسلہ وہ بھی نظر آیا۔ گزشتہ کچھ عرصہ میں چکوال میں غیر قانونی طور پر کھدائی کر کے اس طرح نواردات چوری کرنے کی جو تناسب ہے وہ ایسا لگتا ہے بظاہر پاکستان میں سب سے زیادہ چکوال میں ہی رہا، جو انتہائی افسوسناک بھی ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ اہم یہ کہ کئی مرتبہ اس سلسلے میں آواز اٹھانے کے باوجود بھی کسی بھی سطح پر اس کے اوپر نہ تو کوئی ایکشن لیا گیا اور نہ ہی اس اہمیت کو آج تک کوئی سمجھ پا رہا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں، اور ابھی جو آپ عمارات دیکھ رہے ہیں یہ اب اس کی جو رینوویشن کی گئی ہے اس میں یہ کچھ عمارتیں ہیں۔ ابھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ 5-6 سال پہلے بظاہر ایسے لگتا ہے کہ پہلے یہاں پر عمارتوں کی تعداد کافی زیادہ تھی، اور رینوویشن میں یا تو ان میں سے کچھ عمارتیں مس ہو گئیں یا رہ گئیں، بہرحال وہ اب کلیئر طور پہ یہاں پہ یہ آپ دیکھیں یہ قدیم عمارات تھی جن کی ہم نے اب آپ کے ساتھ تصویریں بھی ہم شیئر کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ ہماری تصاویر، ویسے تو ہم نے 15-16 سال قبل پہلی مرتبہ اس قلعہ کو منظر عام پہ، تو خیر یہ پہلے تھا، سوشل میڈیا پہ آپ کہہ لیں اس کی کچھ تصاویر، اور یہ آپ دیکھیں اس کی کافی بڑی ایک عمارت وہاں موجود تھی۔ یہ وہ مسجد جس کا ابھی میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا تھا، تو یہ 5-6 سال قبل کی ہماری
آخری مرتبہ جو اب ہمارا وزٹ ہوا تو یہ تب کی تصاویر ہیں۔ اور ابھی جو رینوویشن میں یا جو ڈرون ویو آیا ہے اس میں خاصی کنفیوژن سی تھی، کچھ حیرت بھی ہو رہی تھی۔ ظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ عمارات کی تعداد ان عمارتوں کی جو وہاں پہ جو کلسٹر تھا وہ اب کم ہو گیا۔ قلعہ نندنا تاریخی اعتبار سے بہت ہی اہمیت کا عمل رہا۔ یہاں پر التتمش، محمود غزنوی اور چنگیز خان تمام لوگ یہاں پر نہ صرف حملہ ہوئے بلکہ قابض بھی رہے، اور یہی وہ مقام بھی ہے جہاں تاریخ میں سب سے پہلے البیرونی نے زمین کا قطر بھی معلوم کیا۔